شان رسالت، اور ہم اسی بنیاد پر انہیں معصوم مانتے ہیں، اس لیے کہ جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی معصوم تھے۔ کس جگہ معصوم تھے؟ جگہ نہ بنی تھی مگر یہ معصوم تھے۔ تو پھر تھا کیا؟ سکوت بے جان، لازوال سناٹے، نہ حروف نہ جملے نہ عبارتیں، نہ ہم نہ آپ نہ کب نہ کہاں، کچھ نہ تھا مگر یہ معصوم تھے۔ تو پھر تھا کیا؟ یہ لفظیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ افہام و تفہیم کے لیے، کچھ نہیں تھا، خدا خلق کر رہا تھا، یہ آئینہ تخلیق پر تھے۔ اور جب خدا نے ان کو آئینہ تخلیق پر اتارا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ جلالت میں اپنی نورانی پیشانی کو خم کیا۔ ان کی نورانی پیشانی خدا کی بارگاہ جلالت کے ہزاروں برس کے سجدے کے بعد جب بلند ہوئی تو ان کی پیشانی نور پر پسینے کے لاکھوں چمکتے ہوئے قطرے نمودار ہوئے۔ انگشت انتخاب قدرت نے جس میں علم کا جلوہ دیکھا اسے آدم بنا دیا، جس میں نوحہ کی کیفیت دیکھی اسے نوح بنا دیا، جس میں خلت کا جذبہ دیکھا اسے ابراہیم بنا دیا، جسے کلیمی سے قریب دیکھا اسے موسیٰ بنا دیا، جسے حسن پیکر دیکھا اسے یوسف بنا دیا۔ حضور سوال پیدا ہوتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء تو ان کی ہمسری نہ کر سکیں، اور یہ جمعہ 8 دن کا کلمہ بریدہ مسلمان، یہ جمعہ 8 دن کا کلمہ بریدہ مسلمان، سب کا سب اور سارا کا سارا معاملہ اسی ایک منزل پر۔ اور عزیزان محترم، چونکہ گفتگو اسی ایک ذات سے ہے جسے ہم محمد کہتے ہیں، اس کا کمال یہ ہے کہ خدا نے اس سے خلق سب سے پہلے کیا، بھیجا سب سے آخر میں۔ تبصرہ کرنے والوں کا تبصرہ سنیے، کہنے لگے 1.25 لاکھ نبیوں کی ساری فضیلتیں جس دامن میں سمٹ گئیں اسے ذات محمد کہتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی آپ کا تبصرہ بالکل بجا ہے، مگر ہمیں یہ بتائیے۔ کہنے لگے مگر 2 فضیلتیں نبی کو نہیں ملی۔ ہم نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگے شہادت کا منصب نبی کو نہیں ملا۔ ہم نے کہا پھر؟ کہنے لگے قدرت نے نواسوں کے ذریعے سے شہادت کا منصب نبی تک پہنچایا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے شہادت کی 2 قسمیں، ایک زہر سے شہادت، ایک تلوار سے شہادت، یہ 2 فضیلتیں نبی کو نہیں ملی تھی، لہذا قدرت نے نبی کے دامن کو مکمل کرنے کے لیے، فضیلتوں سے بھرنے کے لیے دونوں نواسوں کے ذریعے سے شہادت کا منصب وہاں پہنچایا۔ ہم نے کہا معاف کیجئے گا ایک کونا ابھی اور خالی ہے، بھئی شعبان کا مہینہ جملہ سن لیجئے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ ہم نے کہا نہ تو ہمارے نبی کو طول عمر ملی ہے نہ غیبت کا زمانہ ملا ہے۔ بھائی توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے نبی کو نہ طول عمر ملی ہے نہ غیبت کا زمانہ ملا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کردار ہو جس کے ذریعے سے یہ خانہ پوری کر دیجئے۔ بھائی توجہ ہے آپ کی؟ آپ کے پاس کوئی ایسا کردار ہو، اس لیے کہ جب آپ نواسوں کے ذریعے سے نبی کے دامن فضیلت کو بھرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کردار لے کے آئیے جس کے پاس طول عمر بھی ہو، غیبت کا زمانہ بھی ہو۔ تمہارے پاس تو ایسا کوئی کردار نہ ہوگا، مگر ہمارے پاس بنام محمد ایسا کردار پردے میں ہے جس کے پاس طول عمر بھی ہے، غیبت کا زمانہ بھی ہے۔ صلوات پر محمد والے بھائی، اگر فضائل کا معاملہ اور بات پھر اس منزل پر آ گئی، آئیے علامہ شبلی نعمانی کی روح کو یہاں تک لے آیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نبی کی زندگی کے 2 حصے۔ ہم نے کہا کون کون سے؟ کہنے لگے ایک نبی کی زندگی کا وہ حصہ جو مسجد والا ہے، ممبر والا ہے، بھائی مسجد میں گفتگو ہو رہی ہے، اور دوسرا کہنے لگے دوسرا گھر والا۔ ہم نے کہا پھر؟ کہنے لگے قرآن کی جو یہ آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس آیت کی روشنی میں قدرت نے نبی کی زندگی کے، ہم نے کہا قدرت نے نہیں آپ نے تقسیم کیے ہیں۔ جب آپ پاروں کو تقسیم کر سکتے ہیں قرآن کے تو نبی کے کردار اور زندگی کو تقسیم کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے نبی کی زندگی کے 2 حصے۔ ہم نے کہا کون کون سے؟ کہنے لگے ایک گھر والا حصہ، ایک مسجد والا۔ ہم نے کہا پھر؟ کہنے لگے جب تک مسجد میں ہیں تب تک نبی ہیں، جب گھر میں ہیں تو بحیثیت بشر ہیں۔ ہم نے کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جو کچھ مسجد سے نبی دے دیں اسے لے لو، ما آتاکم الرسول۔ بھائی توجہ ہے آپ کی؟ اور یہ گھر والا معاملہ یہاں سے نہ لیجئے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اپنی جگہ کھڑے رہیے، ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے۔ مسجد جمعے کا دن نبی خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی دیکھیے، توجہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ توجہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک توجہ ذہن سے ہوتی ہے، ایک توجہ سماعت سے ہوتی ہے، ایک توجہ نگاہوں سے ہوتی ہے۔ اگر حسین چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو تو نگاہیں متوجہ، اگر اچھا لہن سامنے ہو تو سماعت متوجہ، اگر پرمغز بیان ہو تو ذہن متوجہ۔ بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ نبی سے بڑھ کے پرمغز بیان کون کرے گا؟ بھائی ملاحظہ فرمائیے، یہ فخر یوسف ہے، ان سے حسین چہرہ دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ لہن داؤد کے بعد پھر ان کا فخر داؤد ہونا کمال ہے، یہ ان کا لہن ہے۔ اس کا مطلب سارے لوگ نبی کی طرف متوجہ ہیں۔ جمعہ کا دن خطبہ جمعہ ذکر الہی، سب کے دروازے بند ہیں، ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے
اور عین نماز کے وقت ادھر خطبہ ہو رہا ہے، ایک بچہ مسجد میں داخل ہوا. اب آپ مجھے بتائیں، سارے لوگ نبی کی طرف متوجہ ہیں، نبی ادھر دیکھیں گے تو مجمع بھی ادھر دیکھے گا، نبی ادھر دیکھیں گے تو مجمع بھی ادھر دیکھے گا. بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ نہ نبی نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا. شان نبوت کے خلاف ہے یہ معاملہ. نبی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نبی نے دروازے کی طرف دیکھا. اب جو نبی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو سارا مجمع دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے. آخر یہ کون آ گیا جس کی طرف سب متوجہ ہو گئے؟ تو عزیزان محترم، جو لوگ اس بچے سے قریب تھے وہ چاہتے تو بچے کو اٹھا کے یہاں تک پہنچا دیتے. بھئی تاریخ آپ کے حوالے تجزیہ میرا حق ہے. وہ چاہتے تو بچے کو اٹھا کے یہاں تک کے پہنچا دیتے، مگر اس کے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کے بچے کو اٹھاتے، نبی ایسی رفتار سے آگے بڑھے جسے معراج کی رفتار کہتے ہیں. بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ نبی معراج کی رفتار سے آگے بڑھے، بچے کو اٹھایا اور لے کے آئے. منظر آپ کے حوالے، جو مقام مغرب رسالت بنا وہی مقام مطلع امامت بن گیا. جہاں پر آفتاب رسالت غروب ہوا وہیں سے قمر امامت بلند ہوا، اور امامت کی چلمن سے نبوت کی آواز آئی، ھذا حسین فارفہ. عزیزو، نتیجہ آپ نے دیکھا، نبی حسین کو لے کے آئے. اے علامہ شبلی نعمانی، تمہاری روح کو ہم کٹہرے میں کھڑا کر کے تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، نبی منبر پر مسجد میں موجود ہیں، حسین کو سب لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں، بتاؤ حسین کو لے لیں یا چھوڑ دیں؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں. بھائی اسی نتیجے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے. اب ایک صلوات بغیر کہے پڑھ دیجئے سب مل کے عظمت ہے. ہم تم سے مخاطب ہیں، بتاؤ حسین کو لے لیں. اگر یہ کام نبوت والا ہے تب تو ہمیں بھی حسین کو لینا چاہیے اور تم کو بھی لینا چاہیے. بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس میں کہیں سے کوئی کوڑ کسر تو نہیں، تمہاری بات ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. اب ذرا دوسرا منظر ملاحظہ فرمائیے. یہی مسجد، اور اسی مسجد میں عین نماز کا وقت سب کے دروازے بند ہیں. ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے. یہ اصلاً شریعت قضا ہے جی، یہ اصلاً شریعت قضا ہے. جہاں کے بچے قرآن و شریعت میں پروان چڑھتے ہیں، وہاں کا شریعت مزاج بچہ، شریعت نواز بچہ ہے. نماز کا وقت حضور، اگر ماں مصروف ہے تو کنیز کو روکنا چاہیے، کنیز مصروف ہے تو ماں کو روکنا چاہیے. نہ جانے کیا مصلحت عصمت ہے. بچہ مسجد میں داخل ہوا، نبی محراب عبادت میں، نبی کے پیچھے اصحاب کرام کی 7 مضبوط عبادتوں کی صفیں. بھائی میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. نبی کے پیچھے اصحاب کرام کی 7 مضبوط عبادتوں کی صفیں. جب یہ بچہ صحن مسجد میں داخل ہوا تو اس بچے نے جب ان صفوں کو عبور کرنا شروع کیا تو ہماری نگاہ عقیدت نے یہ دیکھا اور محسوس کیا، اور ایسا لگا جیسے وقت کا موسی عمراں ہے جو عبادت کے سمندر میں کشتی کو لے کے بڑھتا چلا آ رہا ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. حسین محراب عبادت میں، نبی نے قیام کیا، حسین نے کوئی کلام نہ کیا. نبی کا سر سجدے میں، کس کا؟ صاحب معراج رسول. یہ عام مسلمانوں کا سجدہ نہیں، نبی کا سجدہ ہے. نبی نے سر سجدے میں رکھا. حسین پشت رسالت پر. منظر آپ نے دیکھا، نبی کے پیچھے عادتاً عبادت کرنے والا مجمع. میں اپنی محتاط لفظوں کا ذمہ دار ہوں. نبی کے پیچھے عادتاً عبادت کرنے والا مجمع. ادھر نبی نے سجدے میں سر رکھا، حسین پشت رسالت پر. یوں ہی نہیں ہے، بڑا اہتمام کیا حسین نے. جملہ سنیے، حسین نے بڑا اہتمام کیا. حسین نے اختیار امامت کے تحت زمانے کے رف کو روکا. بھائی جملہ اہتمام کا، حسین نے اختیار امامت کے تحت زمانے کے رف کو روکا. وقت کے براق کی لجاموں کو تھاما، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور عرش عظمت رسالت پر قدم رکھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اب نہ کہیے گا کہ نواسا نانا کے دوش پر سوار ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا وقار امامت ہے جو عرش عظمت رسالت پر جلوہ افروز ہے. حسین پشت رسالت پر، نبی کا سر سجدے میں، جبرائیل لوح محفوظ پر، خدا کی نظر حسین پر. بھئی منظر آپ کے حوالے ہے. حسین پشت رسالت پر، نبی کا سر سجدے میں، جبرائیل لوح محفوظ پر، خدا کی نظر حسین پر. میرے مالک کیا کر رہا ہے؟ آخری مجمع تک جملہ اور آپ کی سماعتوں کے حوالے. اے میرے پروردگار کیا کر رہا ہے؟ کہا حسین کے اترنے کا انتظار کر رہا ہوں. نہیں محسوس کیا؟
یہ اترے تب یہاں کچھ لکھا جائے، جبرائیل پڑھیں، نبی کو سنائیں، تب نبی سر کو سجدے سے اٹھائیں، اے میرے مالک کیا کر رہا ہے؟ کا امامت کے تعلق سے انتظار کر رہا ہوں۔